حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، آگے بڑھ، اس کو قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے وہ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجالوں اور کذابوں کو بھیجا جائے گا جو 30 کے قریب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم چند لڑکوں کے پاس سے گزرے، ان میں ابن سیاد بھی تھا، سب بچے بھاگ گئے اور ابن سیاد بیٹھ گیا تو ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے جو تمہارا گمان ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے۔ ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مدینے کے ایک راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یعنی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں۔ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو، تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں 2 سچوں اور ایک جھوٹے کو یا 2 جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڈمٹ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ داود نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مکے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں میرا اور ابن سیاد کا ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میں دجال ہوں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا، اس کے بچے نہیں ہوں گے؟ کہا، میں نے کہا کیوں نہیں، سنا تھا۔ اس نے کہا، میرے بچے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نہیں سنا تھا، وہ دجال مدینے میں داخل ہوگا اور نہ مکے میں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، میں مدینے کے اندر پیدا ہوا اور اب مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پھر اپنی بات کے آخر میں اس نے مجھ سے کہا، دیکھیں اللہ کی قسم، میں اس دجال کی جائے پیدائش، اس کے رہنے کی جگہ اور وہ کہاں ہے سب جانتا ہوں۔ اس طرح اس نے اپنی حیثیت کے بارے میں مجھے الجھا دیا۔ اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، کہا مجھ سے ابن سعید نے ایک بات کہی تو مجھے اس کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، اس بات پر میں اور لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں، مگر اے اصحاب محمد، آپ لوگوں کو میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا دجال یہودی ہوگا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں؟ کہا، وہ لا ولد ہوگا جبکہ میری اولاد ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے مکے میں داخلہ اس پر حرام کر دیا ہے اور میں حج کر چکا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ یعنی ابن سعید مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا جن سے امکان تھا کہ اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جاتی۔ کہا، پھر وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس وقت میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں۔ کہا، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تمہیں وہ دجال آدمی ہو؟ اس نے کہا،
اگر مجھ کو اس کی پیشکش کی جائے تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ جریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے اور ہمارے ساتھ ابن سائد تھا۔ ہم ایک پڑاؤ پر اترے تو لوگ منتشر ہو گئے، صرف میں اور وہ رہ گئے۔ اس کے متعلق جو کچھ کہا جاتا تھا اس کی بنا پر مجھے اسے سخت وحشت ہونے لگی۔ کہا وہ اپنا سامان لے کر آیا اور اسے میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے، اگر تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو تو بہتر ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ بکریاں ہمارے سامنے نمودار ہوئیں۔ وہ گیا اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ لے آیا اور کہا ابو سعید پیئے۔ میں نے کہا گرمی سخت ہے اور دودھ گرم ہے۔ میرے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہ تھا کہ مجھے ناپسند تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے دودھ پیوں یا کہا اس کے ہاتھ سے دودھ لوں۔ وہ کہنے لگا ابو سعید لوگ میرے متعلق جو باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کبھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ ایک رسی لے کر درخت پر لٹکاؤں اور پھانسی لے لوں۔ ابو سعید جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہیں، یعنی ان کی بات الگ ہے، لیکن اے انصار کی جماعت تم پر تو کچھ مخفی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا وہ دجال کافر ہے جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا وہ بانجھ ہے، اس کے بچے نہیں ہوں گے اور میں اپنی اولاد کو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا وہ نہ مدینے میں داخل ہوگا اور نہ مکے میں، اور میں مدینے سے آیا ہوں اور مکے جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قریب تھا کہ میں اس کا عذر قبول کر لیتا کہ پھر اس نے کہا اللہ کی قسم میں دجال کو اور اس کی جائے پیدائش کو پہچانتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ وہ اب کہاں ہے۔ کہا میں نے اس سے کہا باقی سارا دن تیرے لیے تباہی اور ہلاکت ہو، یعنی تیرا اس سے اتنا قرب کیسے ہے؟ ابو مسعود اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سائد سے فرمایا جنت کی مٹی کیسی ہے؟ اس نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم باریک سفید کستوری جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ محمد بن منقدر سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ ابن سائد دجال ہے۔ میں نے کہا آپ اس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قسم کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا تھا۔ سالم بن عبداللہ نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں اس سابقہ واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے اس باغ میں گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ باغ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے تنوں کی آڑ میں ہونے لگے تاکہ اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھے آپ اس کی کوئی بات سن لیں۔ وہ بستر پر ایک نرم چادر میں اسے اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا، اس کے اندر سے اس کی گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کی آڑ لے رہے تھے تو ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور وہ ابن سیاد سے کہنے لگی صاف، اور یہ ابن سیاد کا نام تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ابن سیاد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو وہ اپنا معاملہ واضح کر دیتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور توجہ سے سنے اور اسے محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بہت سے علم کی سمجھ رکھنے والے علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔